بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، خیریت ہے؟ مزاج گرامی کیسے ہیں؟ کیسا وقت گزر رہا ہے؟ سب اچھا چل رہا ہے؟ معمولات دنیا بخوبی سر انجام دے رہے ہیں؟ زندگی کے شب و روز اچھے گزر رہے ہیں؟ چلیں، آپ جہاں جہاں سے مجھے سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خوشیوں بھری زندگی سے نوازے، آپ کے ماتھے پہ کبھی غم کا شکن نہ آئے، آپ کے ہونٹ ہمیشہ تبسم اور مسکراہٹیں بکھیرتے رہیں۔ ناظرین کرام، میں نے بات کرنی تھی کہ طلب کرنے پر نا، جو فوراً طلب کرنے یا تقاضا کرنے پہ فوراً دے دینا ہی محبت کی علامت نہیں ہوتا۔ تاخیر یا مؤخر یا اسے زیر التوا رکھنا بھی کسی مصلحت یا محبت ہی کی علامت ہوتا ہے۔ فوراً انسان کو یہ فیصلہ نہیں کر لینا چاہیے کہ میں نے کسی سے کوئی چیز طلب کی نا، تو محبت کا جو راز ہے اسی میں پوشیدہ ہے کہ یہ دینے میں اجرت کرے، جلدی کرے، فوراً دے دے۔ کوئی چیز بھی آپ سوال کریں تو کوئی چیز بھی آپ جب مانگتے ہیں تو اس میں بعض اوقات اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ محبت کا عنصر جو ہوتا ہے نا، یہ بھی لیٹ کر کے دینا، یہ بھی ایک محبت ہی کی علامت ہوتا ہے۔ تو مثال کے طور پہ ماں کو پتہ ہے کہ میرے بیٹے کو، ماں کو پتہ ہے کہ میرا بچہ مانگ رہا ہے، تڑپ رہا ہے، لیکن وہ دینے پہ کچھ ڈیلے کر رہی ہے، یا جیسے ڈاکٹر حضرات فائدے کے لیے کرتے ہیں نا، ڈاکٹر دوائیاں دیتے ہیں جب، تو بندہ کہے کہ جو ہے نا، آپ مجھے ایسے کریں، جو مجھے کہہ رہے ہیں کہ صبح دوپہر شام دوائی لینی ہے، وقت کا تعین کر کے لینی ہے، تو میں تڑپ رہا ہوں، میں پریشان ہوں، کیوں نہ میں جو ہے نا اکٹھی جا کے لے لوں، فوراً میری جان چھوٹ جائے اس مصیبت سے، بیماری سے۔ لیکن اگر سوچیں کہ وہ ایسا کرے گا کہ وہ جو 15 دن کی دوائی ہے، ادویات ہیں، اگر فوراً اس کا پھکا مار کے سیرپ اوپر سے انڈیل لے گا منہ میں، تو مجھے بتائیں کہ یہ جو ہے نا کہ وہ اسے فائدہ دے گی؟ الٹا وہ مزید بیمار پڑ جائے گا، اسے سائیڈ ایفیکٹس ہو جائیں گے۔ تو دیکھا نا کہ مصلحت کے تحت آ گیا یہ بات، یہ فائدہ مصلحت کے تحت آ گیا کہ فوراً یہ ساری چیزیں لینا ٹھیک نہیں ہے، آپ نے وقت کا تعین کر کے آہستہ آہستہ وقت کے حساب سے لینا ہے۔ تو یہ نسخہ آپ نے استعمال کرنا ہے، تو اسی طرح یعنی وقت کے حساب سے آپ نے صبح دوپہر شام یہ ٹیبلٹ، یہ جو سیرپ وغیرہ آپ نے 2 چمچ لینے ہیں۔ اب خیر چھوڑیں، اب تو ماشاءاللہ ڈاکٹر حضرات بھی ایسے ہیں، وہ جیسے آج کل ایک مریض نے جو ہے نا کسی ڈاکٹر کو کہا کہ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے جو ہے نا فلانی بیماری ہو گئی ہے، تو ایسے کریں کہ فلیجل اور دوسری ایک ڈش پر وہ دوسری ایک مجھے جو ہے نا اس کا ڈرپ لگا دیں، فلیجل بھی دیں، تو اس کے بھی۔ اب ڈاکٹر صاحب نے جی بہتر، بالکل ٹھیک ہے، جی بہتر آپ لگاتے ہیں۔ آپ سمجھ گئے اس بات سے کہ اب پیشنٹ صاحب جا کے ان کو کہیں گے ڈاکٹر صاحب کو کہ مجھے وہ فلاں فلاں میری بیماری کے لیے دیں۔ شاید آپ اس طرح کے بھی ڈاکٹر ہیں کہ جی مجھے اب وہ کر دیں، مجھے وہ لگا دیں اور یہ لگا دیں۔ جیسے وہ بچے جاتے ہیں دکان پہ، ہاتھ رکھتے ہیں چیز پہ، انکل مجھے یہ دے دینا، مجھے ایک یہ دے دو، یہ دے دو۔ شاید میں نے پوسٹ پڑھی، حقیقت سے تعلق تو نہیں ہے اس کا ہوگا، میں نے پوسٹ ایک سوشل میڈیا پہ مذاقیہ پڑھی ہے کہ جی ڈاکٹر صاحب مجھے ایسے کریں، مجھے یہ بیماری ہے، مجھے ایک فلیجل دے دیں، دوسرا مجھے 1-2 ڈرپس لگا دیں۔ ڈاکٹر جی بیٹھیے، جی بہتر بیٹھیے، لگاتا ہوں۔ ایسے کیا تاثر اٹھ رہا ہے، اس سے یہ پریشن اٹھ رہا ہے کہ آج کل ماشاءاللہ وہ جو پورا دن چپراسی جو ہے، وہ جو ہاسپٹل کی صفائی کرتا ہے نا، جو جمع دار ہے، جو چپراسی ہے، جو خاک روب ہے، وہ صفائی کرتا ہے نا، رات کو گھر میں جا کے یا اہل محلہ کی نظر میں وہ بھی ایک مانا ہوا اور بڑا ڈگری ہولڈر ڈاکٹر اپنے آپ کو سمجھتا ہے۔ تو یعنی جو چپراسی خاکروب ہوتا ہے، جمع دار ہوتا ہے، جو ادھر صفائی کرتا ہے نا، وہ بھی ادھر وقت گزار کے نا، دیکھ کے اتنی اپنے آپ میں یہ قابلیت سمجھنے لگ جاتا ہے، تو اتنی اپنے آپ میں یہ قابلیت اور صلاحیت سمجھنے لگ جاتا ہے کہ وہ اہل محلہ کی نظر میں وہ ڈاکٹر ہوتا ہے، اور اپنے گھر کا بھی وہ ڈاکٹر ہی ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے بھی ہمارے ہیں نہیں ہیں، جیسے ڈسپینسر ہوتا ہے وہ پورے محلے کا یا پورے گاؤں کا وہ ڈاکٹر ہوتا ہے، MBBS سے بھی پڑھ کے ہوتا ہے۔
تو یہ میں جو بات لمبی ہو جائے کہ میں کرنے لگا تھا کہ بعض اوقات ہم جب اللہ کریم سے مانگتے ہیں نا تو تاخیر ہو جاتی ہے. اللہ کریم ضرور پوری کرتے، ضرور سنتے ہیں، اللہ کریم ضرور اپنے بندے کو نوازتے ہیں، لیکن اس میں بھی کوئی مصلحت چھپی ہوتی ہے. اللہ کریم اپنے بندے سے بہت پیار کرتے ہیں، چاہے تو وہ فوراً اسے عطا کر دے، لیکن اگر اس صورت میں دے دیا تو شاید وہ ضائع کر دے گا، کیونکہ انسان کے اندر تو 1001 خیالات ایک زاویے کے اٹھ رہے ہوتے ہیں. کسی ایک زاویے پہ ہی انسان جب حواس بختہ ہو جاتا ہے، یہ جب بہت زیادہ بے صبرا ہو جاتا ہے، اسی ایک کے بارے میں اٹھیں گے. اب انسان جس چیز کی طلب کرتا ہے اسے عطا کر دیا جائے اور اللہ کی طرف سے عطا ہو جائے تو وہ شاید اس کی اہمیت اس وقت نہیں سمجھے گا. یہ سمجھے گا تو وہ خیالات کا ہیجان ہوگا، اضطراب ہوگا، جو اسے وہ حقیقی خوشی اس وقت نہیں دے گا، کیونکہ بے صبری کے عالم میں ہم بہت کچھ کر لیتے ہیں لیکن بعد میں سوچتے ہیں کہ او ہو. جیسے مثال کے طور پہ ہمارے معاشرے میں نے یہ بھی ایک پوسٹ ہی پڑھی ہے کہ ہمارے معاشرے میں نا، میں نے ایک پوسٹ پڑھی، لکھا ہوا تھا کہ شادی کے بعد ہمیشہ ہی بندے کو یہ دکھ رہتا ہے کہ 2-3 سال اور رک جاتا تو اچھا ماڈل مل جانا تھا، کوئی خوبصورت بیوٹیفل ماڈل مل جانا تھا، کوئی اچھی یعنی وائف خوبصورت ہو جانی تھی. 2 سال 4 سال کاش اور میں ویٹ کر لیتا. اسی کو ادھر سمجھ لیں، اس مثال کو لے لیں کہ اس وقت اسے یکدم جو ہے نا جلد بازی میں وہ فیصلہ نہ کر پایا، لیکن جب اللہ کریم جب بندے کو عین وقت پہ جب وہ مانگ رہا ہوتا ہے تو اسی کے متعلق وہ مضطربانہ یا وہ اس طرح کے عالم میں یہ انتہائی بے چین یا جلد بازی میں مانگ رہا ہوتا ہے کہ شاید اللہ جانتے ہیں کہ اس کو اس وقت ضرورت نہیں ہے، تو اللہ تاخیر کا شکار کر دیتے ہیں جو اس کی مصلحت کے تحت یہ ہوتا ہے عمل. تو محبت اللہ کر دیں اپنے بندے سے تو یہ اسی کی مصلحت کے تحت ہوتا ہے کہ اسے فوراً عطا نہیں کیا جاتا. اس کا جو کیس ہے، مقدمہ ہے، وہ زیر التوا ہو جاتا ہے، تاخیر کا شکار ہو جاتا ہے. اللہ اس پہ مہربانی کچھ مؤخر کر دیتے ہیں. جب وقت آتا ہے تو اللہ اسے ضرور عطا کرتے ہیں، وہ دعائیں مانگتا رہتا ہے. اس کے بعد بلکہ میں نے حدیث شریف میں یہ بھی پڑھا ہے کہ اللہ کریم اپنے بندے سے پیار کرتا ہے. بندہ جو تڑپ کے جس چیز کے لیے طلب لیے دنیا سے چلا جائے، اسے بظاہر نہ مل رہی ہے، اس کو حصول ممکن نہ ہو، تو اللہ کریم اس کی اولاد میں وہ چیز پیدا کر دیتا ہے، اس کی اولاد کو اس نعمت سے نواز دیتا ہے کہ جو وہ مانگتا مانگتا دنیا سے چلا گیا. تو میں جو آپ کو بات بتانے لگا تھا کہ یہ محبت کی علامت ہوتی ہے. اور کچھ فرق رکھنے کے لیے بھی آپ دیکھیں کہ امیر جو بہت زیادہ اہل ثروت، آپ کو بظاہر جو بھی کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو فوراً اپنی خواہش پیسوں کے ذریعے کسی صورت میں وہ پوری کر لیتے ہیں، یا جو ہوتے ہیں وہ اپنی طاقت کے بلبوتے پہ وہ پوری کر لیتے ہیں، لیکن غریب لوگ نہیں ایسا کر لیتے. یا مجھے ایک حدیث شریف یاد آ رہی ہے، اس کا یہی مفہوم سمجھ لیں. فرمایا کہ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر. سمجھ گئے ہوں گے، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے. اس کی ہر خواہش پوری ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی، لیکن آخرت میں شاید حصہ نہ ہو. تو ہمیں اس سے گریزہ رکھا جا رہا ہے، مجتنب رکھا جا رہا ہے کہ آخرت میں آپ کا حصہ بن رہا ہے. یہ بھی ہے نا، سوچنے کی باتیں ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں دشمن اور ان سے جانی جو دشمن ان کے بڑے بڑے، وہ بھی ان کو نبی نہیں مانتے تھے لیکن صادق اور امین ضرور مانتے تھے کہ یہ اللہ کے سچے اور امانت دار رسول ہے. یہ ان کی زبان نبوت سے یہ لفظ نکلے ہیں. فرمایا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر. تو ہمیں یقین کرنا چاہیے، بالکل سوچنا چاہیے. جب ہم نہ پہنچ سکے کسی نہج پہ، کسی فیصلے پہ، تو یہ دل میں بٹھا لینی چاہیے کہ ہماری ہی عقل میں فطور ہے. جتنا بھی انسان جو کچھ بھی دنیا میں بنا لے، لیکن پھر بھی اس دماغ کی کوئی نہ کوئی اس کا کنارہ ہے نا، اس کی حد ہے. یہ لامحدود نہیں ہے، لامتناہی سلسلہ اس کی سوچوں کا نہیں ہے. قلیل علم سے اللہ نے نوازا ہے، کچھ راز بھی رکھے ہیں تو ان کی فوراً پوری ہو جاتی ہے. لیکن غریب شاید ان کے لیے یقیناً آخرت میں حصہ اس لیے. تو یہ بھی محبت کی علامت ہوتی ہے کہ نہ دینا بھی. جب اللہ اور بندے کے اسپیشل معاملہ ہو درمیان میں، تو یہ ہم یہی سمجھیں گے کہ اس میں مصلحت ہے اور اس میں کوئی چیز چھپی ہوئی، اسی میں مصلحت اور اللہ کی محبت. بلکہ اللہ سننا چاہتے ہیں کہ کاش مجھ سے مانگے
مجھ سے بار بار مانگے، اس کی آواز مجھے جو بے قرار ہو کے، مضطرب ہو کے، بے چین ہو کے جو مجھے بار بار پکار رہا ہے، مجھے اس کی آواز بہت پسند ہے، اس لیے میں سن رہا ہوں۔ تو یہ فرق رکھا جاتا ہے۔ وہ ایک دفعہ لیلا جو تھی نا، وہ کوئی چیز خیرات کر رہی تھی، بانٹ رہی تھی۔ جب بانٹ رہی تھی تو لوگ جو تھے وہ لائن بنا کے کھڑے تھے، کشکول کاسے اپنے اپنے لے کے اس سے خیرات وصول کر رہے تھے۔ جب مجنوں نے دیکھا نا کہ میری لیلا سامنے لوگ ان کو خیرات دی جا رہی ہے، تو اپنی محبت کی خیر مانگنے کے لیے، دیدار یار کرنے کے لیے وہ بھی چل پڑا، کشکول ہاتھ میں لیا، کاسا ہاتھ میں لیا، لائن میں جا کے لوگوں کے درمیان کھڑا ہو گیا۔ سب کو خیرات ملی لیکن مجنوں کو قاصر رکھا گیا، محروم رکھا گیا، لوگوں نے بے عزتی کی۔ اور پھر کیا ہوا، اس سب کو خیرات ملی، جب مجنوں کی باری آئی اس نے باقیوں کو سائڈ پہ کر کے مجنوں کو الگ کر دیا، ان کو خیرات دی، پھر اٹھ کے چلی آئی، گھر آ گئی، واپس آ گئی۔ لوگوں نے اس کی بے عزتی کی کہ جب تیری باری ہے تو مجنوں نے تجھے کوئی چیز ہی نہیں دی، تو سے کوئی الفت نہیں رکھتی، محبت نہیں کرتی، تم اب مجنوں نے آگے سے کیا جواب دیا؟ مجنوں نے کہا یہی تو محبت کی ایک علامت ہے کہ اس نے مجھے دوسروں سے الگ رکھا، مجھے فوقیت دی، مجھے ترجیح دی، اور یہ بھی وہ دکھانا چاہتی تھی کہ شاید تو سمجھ رہا ہے، یہ گھونگھٹ مار گیا، شاید تو سمجھ رہا ہے کہ جو ہے نا مجھے پہچان نہ پائے گی، میں نے تجھے پہچان لیا ہے، میں نے تجھے پہچان لیا، اور میں یہ صدقہ کر رہی ہوں، اپنا صدقہ میں تجھے نہیں دوں گی، تو میں نے تجھے پہچان لیا ہے، میں نے تجھے، شاید تو یہ سمجھے کہ میں تجھے پہچان نہ پاؤں گی، میں نے تجھے پہچان لیا اور اس لیے نہیں دی۔ تو یہ مجنون نے جواب لوگوں کو دیا کہ اس نے مجھے لوگوں سے الگ سمجھا ہے تو اس نے نہیں دیا نا، فرق سمجھا ہے تو نہیں دیا، مگر عام روٹین، عام معمول میں جب دے رہی تھی تو میں اسے کیا کر رہا تھا، میں بھی ایسے ضرورت مند تھا نا، تو ضرورت مندوں کی لائن میں جا کے کھڑا ہو گیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ مجھے بھی نوازتی، لیکن نہ نواز کی مصلحت اس میں یہ تھی کہ وہ جو ہے نا دوسروں سے مجھے الگ دیکھنا چاہتی تھی، اپنا صدقہ مجھے نہیں کھلانا چاہتی تھی، الگ دیکھنا چاہتی تھی۔ اس کے یہی فرق نے ایک جو ہے نا محبت کا اور گہری محبت کا اظہار کیا ہے۔ تو یہ بات ہے کہ بہت مصلحتیں چھپی ہوتی ہیں، بہت راز پوشیدہ ہوتے ہیں۔ جب آپ کسی سے کوئی قرض بھی مانگتے ہیں تو فوراً یہ فیصلہ نہیں کر لینا چاہیے کہ وہ غلطی ہے، اس کو گالیاں بندہ نکالنا شروع کر دے، اس کو بندہ لان تان شروع کر دے، تان و تشنیع شروع کر دے کہ اس نے مجھے دیکھا نہیں، مجھے دیا نہیں، یہ وہ سارے، تو شاید اس کو کتنے مسائل ہوں گے، کتنے پرابلمز اس سے وہ گزر رہا ہوگا۔ حسن ظن ہمیں رکھنا چاہیے۔ اگر بات اچھی لگے تو دوستوں کمنٹ سیکشن میں اس کا اظہار کر دیجئے گا، بری لگے تو معذرت، مسٹیک ہوئی تو اصلاح بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ اگر مہربانی کریں تو نوازش کریں تو ریکویسٹ ہے میری کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب اور لائک کر دیجئے گا، ہو سکے تو شیئر بھی کر دیجئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر۔ السلام علیکم۔